خدا کا ذکر کرتا لک الحمد یا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں نے اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، میں ان کے اعمال کو جانتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ میں اپنے محبوب کے تمام ساتھیوں کو، تمام صحابہ اکرام کو جنت دوں گا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، میں ان کے اعمال کو جانتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے بارے میں جانتا ہے کہ کون صحابی کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتا ہے، سب کے اعمال کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ جاننے کے بعد جو ہے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ سب کو جو ہے میں جنت میں داخل کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے جو ہے واضح ہو گیا کہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں، تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر کے اعلان کر دیا ہے کہ میرے محبوب کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں، سب کو جو ہے میں جنت میں داخل کروں گا۔
اب وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ چاہے فتح مکہ کے پہلے والے ہوں وہ بھی جنت میں جائیں گے، چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہوں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تمام صحابہ کرام جو ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کی فہرست میں ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے جو کاتب وحی بھی ہے، ناصر لدین اللہ بھی ہے اور ناصر لحق اللہ بھی ہے۔ دنیا اس ذات کو جو ہے، اس شخصیت کو جو ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی والدہ بھی صحابیہ، آپ کے بھائی بھی صحابی، آپ کی بہن ام المومنین، یہ سب کے سب جو ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں جنتی ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی بہن والد والدہ سب اس آیت کریمہ کی روشنی میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی روشنی میں جو ہے سب کے سب جنتی ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ 5ویں صدی ہجری کے جو ہے مجدد امام حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمہ، جن کا انتقال ہے جو ہے 505 ہجری میں ہوا، اہل سنت کی عقیدے کی کتاب قواعد العقائد میں فرماتے ہیں، اور علامہ سید محمد بن محمد حسینی علیہ الرحمہ، ان کا انتقال جو ہے 1205 ہجری میں ہوا۔ قواعد العقائد کی شرح میں جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام جو ہیں پاکیزہ ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب پاکیزہ ہیں، یعنی ہر ایک صحابی کو عادل یعنی احکام شرع کا پابند جو ہے ماننا چاہیے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب جو ہیں عادل ہیں، احکام شریعت پر پابند ہیں، احکام شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، سب کے سب جو ہے پاکیزہ ہیں۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ اور کسی صحابی پر اعتراض خیال میں نہ لانا، یعنی کسی بھی صحابی کے بارے میں جو ہے اپنے خیال میں بھی اعتراض نہیں لانا چاہیے، یعنی کسی صحابی کی سیرت کو پڑھ کر یا کسی صحابی کے بارے میں جو ہے کوئی غلط بات اگر کسی نے لکھ دی ہے تو اس کی بات کو سن کر یا پڑھ کر جو ہے اپنے خیال میں بھی کوئی اعتراض نہیں لانا چاہیے۔ اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے خیال میں بھی کوئی اعتراض نہیں لانا چاہیے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ اور تمام صحابہ اکرام کی تعریف کرنا، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں سب کی تعریف کی جائے، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آیات و احادیث میں ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام کی تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کی تعریف جو ہے جگہ جگہ فرمائی ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے تمام صحابی کی جو ہے تعریف بیان کی ہے۔ تو ہم کو جو ہے صحابہ اکرام کی تعریف جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے۔ اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ جو اللہ نے، اس کے رسول نے جو صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی ہے، ہم بھی اس تعریف کو بیان کریں اور اعتراضات سے جو ہے بہت دور رہیں، یہاں تک کہ اپنے خیال میں بھی ان کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں، یعنی صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے کوئی اعتراض نہ لائیں، اعتراض سے جو ہے بچتے رہیں، خیال میں بھی نہ آنے دیں اور زبان پہ بھی نہ آنے دیں۔ جب بھی زبان کھلے تو صحابہ اکرام کی تعریف میں کھلے، اللہ نے جو قرآن میں بتایا ہے وہ بیان کیا جائے، حدیث کے اندر جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کا مقام بتایا ہے وہ بیان کیا جائے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھو، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ جو ہے بہار شریعت کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام جو ہے خیر والے ہیں، صلاح والے ہیں۔ اور آپ لکھتے ہیں اور عادل، ان کا جب ذکر کیا جائے، یعنی جب صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ یہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت کے اندر لکھا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب جو ہے عادل ہیں، خیر والے ہیں، صلاح والے ہیں، اور جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ جو ہے کیا جائے، نہ کہ ان کے بارے میں غلط الفاظ نکالا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مگر کچھ لوگ جو ہے مکھی کی طرح ہیں، مگر کچھ لوگ مکھی کی طرح ہے، جیسے مکھی پورے جسم کو چھوڑ کر زخم کی جگہ پر بیٹھتی ہے، ایسے ہی قرآن و حدیث کے اندر جو فضیلت والی آیات و حدیثیں ہیں اس کو چھوڑ کر جو ہے صحابہ کرام کے مشاجرات کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فضیلت کو چھوڑ کر، جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے مشاجرات کو بار بار بیان کرتے ہیں، اور بیان کر کے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اور انہیں برا بھلا کہا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اور انہیں برا بھلا کہا، اس پر اللہ تعالی تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا ہے، اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ میرے صحابہ کو جو ہے کبھی بھی گالی نہ دی جائے، کبھی بھی
میرے صحابہ کو گالی نہ دی جائے، اور جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو میرے آقا کی یہ تعلیم ہے کہ میرے صحابی کے بارے میں جب ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ کیا جائے، نہ ان کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، نہ ان کو طعن کیا جائے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ لعنتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بہت سے لوگ آج ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت تو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر بارہا ان کو دیکھا گیا کہ وہ مشاجرات کو بار بار بیان کر کے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے عقیدہ اہل سنت بیان کر دیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی صحابہ اکرام کا ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ کیا جائے، اور میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دے دی کہ میرے صحابی کو جو ہے ہرگز برا بھلا نہ کہا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو شخص ایسا کرتا ہے کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے دور سے ہی دور سے ہی واپس کر دینا چاہیے، اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہیے۔ ایسے شخص کی نہ بات سننی چاہیے، نہ ایسے شخص کے قریب جانا چاہیے، کیونکہ وہ اہل سنت کے لبادے میں، یعنی اہل سنت کا کپڑا اوڑھ کر، اہل سنت اپنے آپ کو کہلوا کر جو ہے وہ رافضیوں کی تعلیم کو جو ہے عام کر رہا ہے، کیونکہ یہ طریقہ رافضیوں کا ہے کہ جو ایک طرف تو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اور تمام صحابہ اکرام کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نہ ٹوپی کو دیکھیں، نہ داڑھی کو دیکھیں، بلکہ جو صحابہ اکرام کا ذکر جو ہے خیر کے ساتھ کرتا ہے وہی اہل سنت والا ہے، اسی کی گفتگو کو سنا جائے، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان نکالتا ہے ایسے شخص سے ہمیشہ جو ہے دور رہا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، یعنی آپس میں اختلاف ہوئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، تو کیا یہ مشاجرات جو ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا تھا؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے آپس میں اختلاف کچھ باتوں پر ہوا، تو یہ اختلاف جو ہوا صحابہ اکرام کے درمیان، تو اس کا علم جو ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا تھا؟ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ اے میرے محبوب، جب تم دنیا سے پردہ کر لوگے تو تمہارے صحابہ کے درمیان جو ہے آپس میں کچھ باتوں پر اختلاف ہوگا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر جو ہے واضح طور پر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا، یعنی میرے آقا یہ جانتے تھے کہ میرے پردہ کرنے کے بعد جو ہے میرے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، ابن عساکر نے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے
حدیث روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے اصحاب سے لغزش جو ہے ہوگی، لغزش ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ میری صحبت کے سبب معاف فرمائے گا۔ میرے آقا نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے بعد جو ہے میرے اصحاب کے درمیان اختلاف ہوگا، کچھ باتوں میں لغزش ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے میری صحبت کی برکت سے ان کی اس لغزش کو جو ہے اختلاف کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس لغزش کو جو ہے اپنے محبوب کی صحبت کی برکت سے جو ہے معاف فرما دے گا۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دی کہ میرے بعد میرے صحابہ سے لغزش ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ جو ہے میری صحبت کے سبب معاف فرمائے گا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے بل جہنم میں اوندھا کرے گا۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کے درمیان جو ہے اختلاف ہوگا، اختلاف کے بعد جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہوں گے وہ صحابہ اکرام کی لغزشوں پر گرفت کریں گے۔ یعنی صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، اس مشاجرات کو جو ہے اس مشاجرات کی وجہ سے جو ہے گرفت کریں گے، اور یہی گرفت کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گرفت کرنے والوں کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا۔ تو میرے آقا نے جو ہے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ تم کو جو ہے میرے صحابہ اکرام کی لغزشوں میں نہیں پڑنا ہے، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ میری صحبت کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اگر تم ان کی لغزشوں پر گرفتاری کرو گے تو تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صحابہ اکرام کے مشاجرات کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے مشاجرات کا علم عطا فرمایا تھا، اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا۔ تو اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو مشاجرات کا علم عطا فرمایا تھا، تو پھر میرے آقا نے جو ہے مشاجرات پر فتویٰ کیا لگایا، مشاجرات کرنے والوں کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا، یعنی میرے آقا نے کیا حکم دیا کہ جو مشاجرات میں پڑے گا اس کو جو ہے یہ چیز ملے گی، یا میرے آقا نے کوئی بات یہ بتائی ہو کہ ایسا کرنے والے جو ہے وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، کیا فتویٰ میرے آقا نے لگایا تھا؟ تو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اچانک جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے، یعنی میرے آقا صحابہ اکرام کی انجمن میں جلوہ گر تھے، اور اتنے میں جو ہے اچانک جو ہے حضرت علی بھی تشریف لے آئے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ اے امیر معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے جو ہے جواب کیا دیا، دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کی قسم آپ نے کھائی کہ اللہ کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ گواہی حضرت امیر معاویہ ایسے دربار میں دے رہے ہیں اور ایسی ذات کی قسم کھا کر دے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے کبھی یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کو جو ہے خبر دلوں کی نہیں ہے۔ اللہ بھی دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے جو ہے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی دلوں کے راز کو، دلوں کی بات کو جو ہے جانتے ہیں۔ تو جب حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے حضرت علی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو میرے آقا نے اس پر یہ نہیں فرمایا کہ اے امیر معاویہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا دل خالی ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ نے قسم کھا کر اور میرے آقا نے خاموشی اختیار کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں جو ہے حضرت علی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کی محبت جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بہت ہی زیادہ محبت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کی موجود تھی۔ اب اور آگے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امیر معاویہ نے یہ بتایا کہ میں علی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے آقا نے فرمایا، ان قریب تم دونوں کے درمیان جو ہے آزمائش ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان قریب جو ہے تم دونوں یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ آزمائش ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ نے عرض کی، یعنی حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی جب یہ آزمائش ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی معافی، اس کی رضا مندی اور جنت میں داخلہ۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ اے علی، اے امیر معاویہ، تمہارے درمیان جو مشاجرات ہوں گے یہ ایک آزمائش ہوگی، یہ ایک آزمائش ہوگی، اور آزمائش کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اس آزمائش میں جو تم ڈالے گئے تھے اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم دونوں سے جو ہے راضی بھی ہو جائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہ جو مشاجرات ہوں گے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، یہ ایک آزمائش ہوگی،
آزمائش کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کو معاف بھی کر دے گا اور اللہ ان دونوں سے راضی بھی ہو جائے گا اور ان دونوں کو جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پھر حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں، یعنی اگر اللہ کا جو یہ فیصلہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان آزمائش کرے تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے سے جو ہے راضی ہیں۔ اور جب یہ بات ہوئی تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ جب میرے آقا نے حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ کو یہ بتایا کہ تمہارے درمیان جو ہے آزمائش ہوگی اور آزمائش کے بعد جو ہے تمہارے اختلاف کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا اور تم دونوں سے جو ہے راضی ہو جائے گا اور تم دونوں کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا، تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یعنی اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر میں چاہتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا، مگر میرا فیصلہ جو ہے میرا فیصلہ یہی تھا کہ ان دونوں میں آزمائش ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مشاجرات جو ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی، اب اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک جو ہے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا جو ہے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں جو ہے صحابی رسول ہیں۔ حضرت مولا علی کی شان بہت بلند ہے، حضرت علی کی شان جو ہے بہت بلند ہے کہ آپ امیر المومنین، خلیفہ راشد، داماد رسول، عشرہ مبشرہ اور اولین مہاجرین میں سے جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت فضائل و مناقب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، فقیہ و مجتہد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ان میں جو ہے حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خطا پر تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کی خطا جو ہے وہ خطائے اجتہادی ہے۔ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی خطا خطائے اجتہادی تھی، خطائے اجتہادی، یعنی ہم اور آپ جو اپنی زبان میں خطا بولتے ہیں گناہوں کی طرف نسبت کر کے، وہ خطا نہیں، یہ خطائے اجتہادی ایسی خطا ہے جس پر کرنے سے بھی نیکی ملتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے مجتہد ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے فقی و مجتہد ہے، فقی و مجتہد ہے، اور مجتہد کو خطائے اجتہادی پر گناہ نہیں ہوتا، مجتہد کو خطائے اجتہادی پر گناہ نہیں ہوتا، نہ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی مجتہد سے اگر خطائے اجتہادی ہو جائے تو اس پر ان کو گناہ نہیں ملتا، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے ان سے مواخذہ فرمائے گا، پوچھے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ اس خطا کے بنا پر ان ذوات قدسیہ پر اعتراض اور طعن کرنا شیوہ اہل سنت ہے، یعنی اہل سنت کا یہ بھی شیوہ نہیں ہے کہ اس خطائے اجتہادی پر جو ہے اس ذات قدسیہ پر اعتراض کیا جائے، طعن کیا جائے، یہ اہل سنت کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ مجتہد کو تو اس خطا پر بھی، یعنی خطائے اجتہادی پر بھی ایک اجر دیا جاتا ہے، ایک اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ مجتہد ہوتا ایسا بلند اور عظیم الشان مرتبہ ہے کہ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فقی شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ مجتہد کا مقام میرے آقا نے بتایا ہے کہ ایک فقی جو ہوتا ہے، ایک مجتہد جو ہوتا ہے، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے مجتہد نے اجتہاد کیا، مجتہد نے اجتہاد کیا اور درستگی کو پا لیا، یعنی جو درست تھا وہاں تک وہ پہنچ گیا، تو اس کے لیے جو ہے 2 اجر ہے۔ اگر مجتہد درستگی تک پہنچ گیا تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور خطا کی تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اب اس مشاجرات میں جو ہے حضرت علی بھی مجتہد ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد ہیں، دونوں نے جو ہے اجتہاد کیا، مگر درستگی تک جو ہے حضرت امیر معاویہ نہیں پہنچ پائے، اس لیے ان سے جو ہے خطائے اجتہادی ہوئی، اور خطائے اجتہادی پر بھی ان کو 1 اجر ملا، ان کو 1 اجر ملا، مگر یہ خطائے اجتہادی پر جو ہے اہل سنت کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ ان پر جو ہے طعن کیا جائے، ان پر طعن کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، لہٰذا اہل سنت کے نزدیک جو ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہونے والے معاملات میں پڑنا، اس خطائے اجتہادی کے بنا پر حضرت امیر معاویہ پر طعن کرنا، اعتراضات کرنا حرام، سخت حرام، سخت حرام، بلکہ جو ہے بد مذہبی و گمراہی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صریح مخالفت ہے۔ یہ جو ہے اگر کوئی اس اجتہاد کے بنا پر، خطائے اجتہادی کے بنا پر حضرت امیر معاویہ پر جو ہے کوئی طعن کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو وہ حرام کر رہا ہے، کیونکہ ایسا کرنا جو ہے حرام، سخت حرام، بلکہ بد مذہبی و گمراہی ہے، بلکہ وہ بد مذہبی اور گمراہی کے دلدل میں جا رہا ہے، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صریح مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے
ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجتہد کے بارے میں پہلے ہی آپ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرے گا اور اس سے خطائے اجتہادی ہو جائے گی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال کرے گا۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے واضح کر کے بتا دیا ہے، پھر بندہ کہاں سے ایسا اس لائق ہو جائے گا کہ وہ مجتہد کی خطائے اجتہادی پر جو ہے لعن طعن کرے؟ تو یہ معاملہ جو ہے بہت دور تک نکل جائے گا اگر کوئی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں حکم شرعی یہی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے معاملات میں خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ یعنی شرعی حکم یہی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ان معاملات میں جو ہے خاموش رہا جائے، خاموش رہنا واجب ہے، ان معاملات میں بالکل بھی نہ پڑا جائے، اور ان کی اچھی باتوں اور ان کے فضائل و تعظیم کا اظہار واجب ہے۔ تو ان کی جو تعریف ہے، جو ان کے فضائل ہیں، جو ان کے مناقب ہیں، اس کو بیان کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، اور یہ مشاجرات جو ہیں اس کی طرف نہ جایا جائے، نہ اس کو جو ہے اس میں جو ہے بغیر ضرورت کے اس کو بیان کیا جائے، اس میں خاموشی ہی اختیار کی جائے، خاموش ہی اس معاملے میں رہا جائے۔ ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو علماء کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ ضرورت کے تحت جو ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے بغیر ضرورت کے جو ہے اپنی زبان کو اس معاملے میں خاموش رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو جو ہے تمام صحابہ کرام کی محبت سے منور کرے، روشن کرے، ہم سب تمام صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والے رہیں، اور دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔